السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انسان کی زندگی دو پہلوؤں پر مشتمل ہے، جسمانی اور روحانی۔ جہاں جسمانی صحت اور تندرستی کی اہمیت ہے، وہیں روحانی پاکیزگی اور نفس کی اصلاح بھی اتنی ہی اہم ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا، روح کی تربیت کرنا اور دل کو برائیوں سے بچا کر اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے، یعنی کہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اسے حاصل کیا کیسے جا سکتا ہے؟ تزکیہ نفس کے مفہوم کو سمجھیں تو تزکیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا یا بڑھانا۔ نفس انسان کی اندرونی حالت، خواہشات اور جذبات کو کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، برے خیالات، اعمال اور اخلاق سے بچانا اور دل کو اللہ کی طرف مائل کرنا۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھر چکی ہے اس کو نکال باہر کرنا۔ قرآن مجید میں تزکیہ کا ذکر بارہا آیا ہے، جیسے سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر لیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تزکیہ نفس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تزکیہ نفس اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ نفس کی پاکیزگی اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے اور اس کے بغیر انسان اللہ کے حضور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی کامیابی بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ ایک پاکیزہ نفس انسان کو دنیا میں برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے نیک عمل کرنے پر ابھارتا ہے، کہ انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی اس میں چھپی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب قرار دے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نفس کی 3 اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ اس کی خواہشات انسان کو گمراہی اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، نفس تو برائیوں پر اکساتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک ضمیر پیدا کرتا ہے جو اسے گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا اور توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ کی رضا میں مطمئن ہوتا ہے اور ہمیشہ نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نفس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے مطمئنہ نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حالت میں کہ تو اسی سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تزکیہ نفس کے بہت سے طریقے ہیں۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار۔ انسان خطا کا پتلا ہے لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کی طرف سب سے پہلا قدم ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہم سب نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز روح کی غذا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے جو نفس کو پاک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد نفس کو پاک کرنے کے لیے جو قدم اٹھانا ہے وہ ہے ذکر الہی۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور نفس کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتا ہے۔ جب انسان مسلسل اللہ کو یاد کرتا ہے تو برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تزکیہ نفس کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے جب انسان اپنے خواہشات کو محدود کر کے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور نیک صحبت اختیار کرنا بھی نفس کو پاک کرنے کا بہترین سبب ہے۔ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت انسان کے نفس کو پاک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھی صحبت سے انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائیوں سے دور ہوتا ہے، اور ایسے ہی بری صحبت سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہم بری صحبت میں، ایسی سنگت میں بیٹھیں گے کہ جن کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہیں، وہ اللہ کے دائرے سے باہر چل کے کام کرتے ہیں، تو ہم بھی انہی کی طرف مائل ہوں گے، ہم بھی انہی طرح کا کام کریں گے۔ تو اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، بری صحبت سے بچنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت
کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے دل کو پاک کرتا ہے اور اس کے نفس کو تربیت کرتا ہے۔ پھر تزکیہ نفس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے سکون قلب حاصل ہوگا، جو کہ انسان اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے نفس کو پاک کرتا ہے نا، تو اس کا دل برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اطمینان حاصل کر لیتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو وہ دنیاوی پریشانی میں جو گھرا ہوتا ہے نا اور فتنوں سے بچ کر نا اللہ کی رضا میں نا خوش ہو جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ سکون پا جاتا ہے، اطمینان پا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، کہ یعنی کہ ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں گے تو ہم برائیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تزکیہ نفس انسان کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے، یہ اسے نیکی کی راستے پر گامزن کرتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں۔ تزکیہ نفس انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے اور اسے دنیاوی اور زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ تزکیہ نفس ایک مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے جس میں انسان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں تزکیہ نفس کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہم نہ صرف دنیا میں سکون اور اطمینان حاصل کر سکیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد تزکیہ نفس کی اہمیت اور اس کے فوائد کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اپنی زندگیوں کو نکھارنا تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قربت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔